بھائی نے سوال کیا ہے کہ اہل تصوف کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ شخص جس نے کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جس نے اقرار کیا ہے، بہرحال وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر وہ داخل ہے۔ اب وہ اپنی نسبت جس طرف بھی کرے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو معانی ہیں اور جو اس کے جو حقیقی مطلوب ہیں اسے وہ ادا کر رہا ہے، تو مسلمان کہنے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، مسلمان ہے وہ۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر کچھ جو تصوف کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے اندر ایسی کفریہ عقیدے موجود ہیں، باطل عقیدے موجود ہیں اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں صوفی غیب جانتے ہیں، انہیں علم غیب تھا، یا وہ مرنے کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، انہیں آواز دی جائے تو وہ آتے ہیں، اور یا ان سے وہ فریاد کرنے کو حلال سمجھ رہے ہیں اپنے دوسرے بڑے صوفیوں سے، بزرگوں سے، تو بہرحال یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ اس طرح کے عقیدے اور اس طرح کے مشرکانہ عقائد رکھتا ہے تو بہرحال وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کفریہ اور شرکیہ عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عقیدہ بتاؤں، لوگ عام طور پر اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو ظاہر ہے کہ بر صغیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، عامت الناس، جن سے اگر آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ زمین میں ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، کڑ کڑ میں اللہ ہے، پتے پتے میں اللہ ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں دور نہ جاؤں اس موضوع پر، اس طرح کی باتیں کرنے والے مثال بھی دیتے ہیں استغفر اللہ اپنے صوفیوں کے تعلق سے۔ میں سب صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک پائے کے امام تھے، محدث تھے، پائے کے نیک اور صالح آدمی تھے، جیسا کہ اللہ سے ہمیں یہی گمان ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ان کی سیرت ہے اس سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عظیم الشان انسان تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے جو عقیدے تھے، وہ ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر ان عقیدوں کا انہوں نے صاف طور پر اظہار کیا ہے۔ اور ان کے تعلق سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ غلو کرنے والے لوگوں نے، جاہلوں نے، جو اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے قادری کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو یہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں وہ، بہرحال تو ایسے ایسے عقیدے اور ایسے ایسے واقعات، جھوٹی کرامات ان کی طرف منسوب کیے ہیں کہ الامہ والحفیظ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اسی وحدت الوجود کے نام پر، یعنی اللہ ہر جگہ ہے، اسی واقعے سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ حضور کل دوپہر کو آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ مرید مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ دوسرا ایک مرید آیا، اس نے کہا حضور کل آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی بات نہیں، وہ بھی چلا گیا دعوت دے کر کے۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ہمارے یہاں دعوت ہے۔ ایسے ہی کئی لوگ آئے بہرحال، اور ایک ہی وقت کی دعوت انہوں نے دی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی دعوت پہ کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چنانچہ دوسرے دن آپ جو ہے دعوت میں تشریف لے گئے، اور تیسرے دن جب سب آئے سب مرید لوگ، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس لگی ہوئی تھی، یا شام کو لوگ جمع ہوئے اسی دن، تو مریدوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ آج دوپہر کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے پاس تھے، آج ان کی دعوت تھی ہمارے گھر اور وہ آپ ہمارے پاس تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں، دوپہر کو تو ہمارے پاس تھے۔ تیسرے نے کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے پاس تھے۔ چوتھے نے کچھ، پانچویں نے کچھ، اور اس طرح سے وہ آپس میں بحث کرنے لگے، اور یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی اور بلایا ان، کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اچھا کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کل ہمارے پاس تھے؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل میں تمہارے پاس تھا۔ دوسرے کا حضور آج ہمارے پاس تھے، کہا ہاں تمہارے پاس بھی تھا۔ تیسرے کا حضور آج ہمارے پاس تھے آپ دعوت میں، کہنے لگے ہاں ہم تمہارے پاس بھی تھے۔ تو کہنے لگے یہ کیسے کہ آپ ایک ہی وقت میں ان کے پاس بھی تھے، ان کے پاس بھی تھے، ان کے پاس بھی تھے، ان کے پاس بھی تھے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہ درخت کی طرف دیکھو، ایک بہت بڑا جھاڑ تھا، کہا دیکھو اس درخت کی طرف،
تو انہوں نے درخت کی طرف دیکھنا شروع کیا تو دیکھا تو تعجب ہوا ان کو کہ درخت کے ہر پتے پر شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہاں بیٹھے. یہ دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی بیک وقت کئی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، تو اللہ تو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے. اللہ کی تو شان یہ ہر جگہ وہ موجود ہو سکتا ہے. جب شیخ عبد القادر جیلانی ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں موجود ہو؟ چنانچہ آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں. میں ملفوظات اعلیٰ حضرت شیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جو بریلویوں کے بہت بڑے امام ہیں، بریلی کے ہیں، ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، وہاں کے ہیں. وہ ان کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ حضور کا یہی قصہ بیان کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہر واقعہ آتا ہے کہ ایک مرید ہر مرید کی دعوت میں پہنچے ہوئے تھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ جب کرشن کنہیا کافر ہو کر وہ اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کے بیک وقت 100 جگہ میں یا جا سکتا ہے مختلف جگہوں پر بیک وقت، جب کرشن کنہیا وہ اپنے ماننے والوں کی دعوت میں کئی جگہ بیک وقت جا سکتا ہے تو شیخ غوث اعظم کیوں نہیں جا سکتے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو غرض اس طرح سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کے اندر الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر، جنت کے اوپر عرش ہے اللہ کا، اور عرش کے نیچے جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے وہ ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان جلالت اور کبریائی کے ساتھ وہاں موجود ہے. وہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، ہم اللہ خود کہتا ہے وہاں ہے تو ہم مانتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مارا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کہا ایسا؟ اس نے بکری کچھ غلطی ہوئی تھی اس سے تو میں نے اس کو مارا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا احیا مومنہ، کیا وہ مومنہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لے کے چلو اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ چرواہن تھی جو بکری چراتی تھی بیچاری، اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سوچو سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، حدیث کے الفاظ ہیں تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور مطلب کہ اللہ آسمانوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میں کون؟ قال انت رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس لوڈی نے اور اس چرواہن نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو انہا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے، اعتقہا، اس کو آزاد کر دو. اللہ اکبر. چنانچہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس لونڈی کو، اس چرواہن کو آزاد کر دیا. اس حدیث سے امام بخاری اصرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ آسمانوں میں عرش کے اوپر ہے. اور یہ حدیث بتاتی ہے اور قرآن بھی سے بھی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر ہے. اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ جو ہے آسمانوں میں ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس چرواہن کو کہتے کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے کہا اللہ آسمانوں میں. اس کا مطلب یہ. تو عزیزان گرامی، صوفیہ کا اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے. ایسا کوئی یہ عقیدہ صحیح الایمان آدمی نہیں رہ سکتا، صحیح عقیدے کا مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. اگر اس طرح کے عقیدے والے ہیں تو یقیناً یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے اور اس کے علاوہ خطرناک سے خطرناک عقیدے ہیں، اللہ ایسے تمام خطرناک اور باطل عقیدوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اہل تصوف کو سب کو آپ کافر مشت تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ جن کے اندر کافرانہ یا مشرکانہ عقائد ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں. تصوف کا لفظ یہ اسلامی لفظ نہیں ہے، یہ صوف سے ہے، جو کمبل امبل یعنی بھیڑوں کے بالوں سے جو بندے پہنتے تھے لوگ، اور رہبان لوگ جو عبادت گزار جن کو کہا جاتا تھا وہ لوگ پہنتے، اسی سے صوفی ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ صوفی کا کوئی تصور نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟